بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم کیا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں میں بھی کسی میں بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ اس کا خاص کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس امت میں شامل فرمایا، اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیانی اوسط درجے کی امت قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم درمیانی امت ہو، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے عزیز دوستو کہ اس امت پر جو خاص کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کسی امت پر نہیں ہوا تھا۔ اس امت پر میرے رب کا اتنا بڑا کرم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اس امت میں شامل ہونے کی دعائیں مانگی ہیں۔ کئی پیغمبروں سے ثابت ہے کہ یا اللہ تو ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہوئی، اور وہ اس امت میں تشریف لائیں گے، اور وہ نبی ہوتے ہوئے، پیغمبر ہوتے ہوئے، بلکہ رسول ہوتے ہوئے، اور رسول بھی برگزیدہ رسول ہوتے ہوئے، وہ اسی قرآن اور اسی حدیث کو اپنائیں گے، جس قرآن اور جس حدیث کو ہم نے اب تک چھوڑ رکھا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کیا یہی ہے وہ میری امت جس نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا تھا؟ اس آیت کو آیت شکایت بھی کہتے ہیں، جس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس آیت کو آیت شکایت بھی کہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کوئی اس آیت کو نہیں بتاتا کہ ہم قرآن کریم کو چھوڑیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ قیامت کے روز میدان حشر کے اندر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پانی کی تلاش میں دوڑ رہا ہوگا،
کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا، البتہ اگر پانی ہوگا تو صرف حوض کوثر کا پانی ہوگا، اور وہاں فرشتوں کا زبردست پہرا ہوگا کہ کوئی غیر آدمی اس پانی کی طرف نہ پہنچ جائے، اس حوض کی طرف نہ پہنچ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہوں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے امتی ہیں، لیکن عزیز دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے پہچانیں گے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سارے لوگ ہوں گے قیامت کے روز، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے ابلک گھوڑے سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا اپنے گھوڑوں کو آسانی سے نہیں نکال لے گا وہ؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو آسانی سے نکال لے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے یہ وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچان تو لیں گے اور یقیناً پہچانیں گے، اور وہ ہم کو بلا رہے ہوں گے، اس امت کو بلا رہے ہوں گے، اور فرشتے کچھ لوگوں کو مار مار کر پیچھے ہٹا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو پیچھے کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد میں اس دین کے اندر کتنی کمی اور کتنی زیادتیاں کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کریں گے، ہٹا دو، پیچھے ہٹا دو۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم جو اس دین کے اندر کمی اور زیادتی کر رہے ہیں، اس کمی اور زیادتی کو کرنا بند کریں، اور قرآن اور حدیث کی تعویل کرنے کے بجائے قرآن اور حدیث کو اس طریقے سے مانیں جس طریقے سے وہ نازل ہوا، اور حدیث کو اس طریقے سے مانیں جس طریقے سے وہ ترجمہ کیا گیا۔ حدیث کا ترجمہ وہی ہوتا ہے جو پہلی بار میں ترجمہ کیا جاتا ہے، جب دوسری بار میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو پھر اس کی تعویل کی جائے گی۔ قرآن کریم کا حکم وہی ہوتا ہے جو اس کا پہلی بار میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں جتنے ترجمے کیے جائیں گے عزیز دوستو پھر اس کی تعویل ہوگی۔ اس لیے تعویل نہ کریں، تعویل سے بچیں۔ تعویل کر کے تو پچھلی امتوں کا بیڑا غرق ہوا تھا، یہ تعویل ہی کا نتیجہ تھا جو داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا گیا، وہ تعویل ہی کا نتیجہ تھا جو تمام کے تمام بنی اسرائیل کے اندر 72 سے زیادہ فرقے بن گئے تھے، وہ تعویل ہی کا نتیجہ تھا جو پچھلی امتوں کے اندر بگاڑ آیا، وہ تعویل ہی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے دین کو بگاڑا گیا، وہ تعویل ہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بگاڑا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں کہاں تھی بت پرستی، لیکن جو دین ابراہیمی پر اپنے آپ کو قائم اور دائم سمجھتے تھے وہ لوگ بت پرستی بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم قرآن اور حدیث کی تعویل نہ کر کے اس کو اس طریقے سے مانیں جس طریقے سے قرآن نازل کیا گیا اور جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر حکم دیا، اسی طریقے سے اگر ہم مانیں گے تو ہماری کامیابی ہے اور ہماری فلاح ہے۔ اور اگر ہم نے اس طریقے کو چھوڑا، اس میں ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقے کو شامل کیا، اس کے اندر ہم نے اپنے پیروں کے طریقے کو شامل کیا، اس کے اندر ہم نے فقیروں کے طریقے کو شامل کیا، اس کے اندر ہم نے درویشوں کے طریقے کو شامل کیا، تو عزیز دوستو اسی کا نام تو بدعت ہے، اسی کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ سے مراد صرف یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت
وہی معبود، اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں، مدد بھی اسی سے مانگی جائے، اس کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہ پکارا جائے، اور محمد الرسول اللہ عبادت کس طریقے سے کی جائے؟ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، طریقہ بتایا۔ مدد کس طریقے سے مانگی جائے؟ جس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتایا، ہم اللہ کے احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مانیں، یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم قرآن اور حدیث کو مضبوط پکڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الوداع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے 4 امام چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یا اتنی ساری یعنی کہ کتابیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا اتنے سارے بزرگ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یا اتنے سارے پیر و فقیر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے صرف اور صرف 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضی یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ میں سے کسی ایک کو یا سب کو کہہ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تقریباً 1 یا 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، ان میں سے کسی ایک کو یا سب کو کہہ سکتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا، نہ ابو بکر کو کہا، نہ عمر کو کہا، نہ عثمان کو کہا، نہ علی کو کہا، نہ حسن کو کہا، نہ حسین کو کہا، نہ فاطمہ کو کہا، نہ عبداللہ ابن زبیر کو کہا، نہ عشرہ مبشرہ میں سے کسی اور کو کہا، نہ صحابہ کرام میں سے کسی اور کو کہا، اور صرف اگر کہا تو صرف 2 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ ایک سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلی چیز وہ ہے اللہ کی کتاب، اور دوسرے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا حکم، میرا طریقہ یعنی میری سنت، یعنی مراد ہے میری حدیث۔ عزیز دوستو، جب یہ 2 ہی چیزیں ہیں تو پھر ہمارے یہاں بزرگوں کے طریقے کہاں سے آ گئے؟ اماموں کے طریقے کہاں سے کون لایا ہے؟ پیروں اور فقیروں کے طریقے کو کس نے دین کے اندر شامل کیا ہے؟ اگر آپ ان طریقوں کو صحیح ثابت کرتے ہو، ان طریقوں کو صحیح مانتے ہو، تو اٹھاؤ قرآن کریم کا 11واں پارہ، نکالو سورہ توبہ اور نکالو اس کی آیت نمبر 31 اور اس کا ترجمہ پڑھو، اور پھر اس کی تفسیر پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اور پھر ایک صحابی اگر کہتا بھی ہے تو کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم، جب آپ اس کو اٹھاؤ گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ فقیروں کے طریقے کو، عالموں کے طریقے کو، درویشوں کے طریقے کو دین میں داخل کرنے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی پچھلی امتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اگلی امتوں کی طرف یعنی بنی اسرائیل کی طرف، یہودیوں کی طرف، نصرانیوں کی طرف، اور جتنی امتیں گزر چکی ہیں ان تمام امتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ان لوگوں نے اپنے درویشوں کو اور اپنے عالموں کو اور اپنے فقیروں کو معبود بنا لیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہودی یا نصرانی تو ہم بھی تھے، ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں فقیروں کو کبھی معبود نہیں بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے عالموں نے جس چیز کو حرام قرار دیا، کیا تم نے اس کو حرام نہیں جانا؟ کیا جس چیز کو حلال قرار دیا، کیا تم نے اس کو حلال نہیں جانا؟ اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے اور اس کی کتاب کے اندر حلال اور حرام قرار دیا تھا، تو اس کو تم نے اس کے مقابلے میں
اپنے پیروں اور فقیروں کی باتوں کو نہیں مانا ہے؟ تم نے اللہ کی بات کے مقابلے میں عالموں کی بات کو مانا، تم نے اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنے پیروں کی بات کو مانا، تم نے جو ہے اپنے یعنی اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ کر پیروں اور فقیروں کے طریقے کو استعمال نہیں کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں یہ تو کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک یہی تو ہے، ٹھیک یہی تو وجہ ہے، ٹھیک اسی چیز کو تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں فقیروں کو معبود بنا لیا تھا اللہ کے مقابلے میں۔ تو عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور جتنے طریقے ہیں سب کو چھوڑتے چلے جائیں۔ اگر ہم نے ان کو نہ چھوڑا، ان کو ہم نے جو ہے اپنائے رکھا تو اللہ کی قسم ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، فتوحات ہو رہی ہیں اسلام کے اندر۔ دو عورتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور ایک حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر کے اللہ کے نبی کے خلیفہ دوم کے پاس پہنچے اور عرض کی حضرت آپ سے ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے آپ کی خدمت میں، فتوحات ہو رہی ہیں، لباس کو بدلو، کھانے میں تبدیلی لاؤ، اچھا کھانا کھاؤ، اچھا لباس پہنو، آپ بادشاہ ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں سے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم خود آئی ہو یا تمہیں کسی اور نے بھیجا ہے؟ تو دونوں نے عرض کی کہ حضرت پہلے ہمارے سوال کا جواب دو، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کس نے مجھ کو بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس آدمی نے تم کو بھیجا ہے تو میں اس کو مار مار کر لال کر دوں گا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کپڑے تھے، آپ کھانا دن میں کتنی بار کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آرام اور سکون کی زندگی گزارتے تھے؟ عرض کیا گیا آپ کے پاس تو صرف ایک ہی جوڑی کپڑے ہوا کرتے تھے، آپ انہی کو دھوتے اور انہی کو پہنتے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوتا تو بلانے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بلال ابھی میرے کپڑے سوکھے نہیں ہیں، جب سوکھ جائیں گے تو میں آؤں گا نماز پڑھانے کے لیے۔ کبھی کبھی وہ بھی نہیں ہوتے تھے، ایک ہی چادر میں آپ نے نماز پڑھائی ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا اللہ کے نبی نے 2 وقت کھانا کھایا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ کبھی نہیں کھایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تین ساتھی تھے، ایک ساتھی ہم سے پہلے چلا گیا، مراد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسرا ساتھی اسی کے نقش قدم پر چلا، مراد تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اپنے پہلے ساتھی سے جا ملے۔ اب میں تیسرا ہوں، اگر میں نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا، ان کے راستے پر نہ چلا تو میں ان کے پاس نہ پہنچ کر کہیں اور پہنچ جاؤں گا۔ تو عزیز دوستو، کتنی بڑی اور کتنی گہری بات فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مضبوط پکڑیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے قرآن اور حدیث کو مضبوط پکڑا تھا، تابعین کرام نے قرآن اور حدیث کو مضبوط پکڑا تھا، اور تبع تابعین نے قرآن اور حدیث کو مضبوط پکڑا تھا، اور اس کے بعد علماء حق جتنے گزرے ہیں انہوں نے سب کو قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا تھا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہماری کامیابی صرف اگر ہے تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے ہے، اور ہماری اگر ناکامی ہے تو قرآن اور حدیث سے
ہٹ کر وہ ہماری ناکامی ہی ناکامی ہے۔ عزیز دوستو، آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، کتنے طریقے ہماری زندگی کے اندر آ گئے، ہماری شادیاں اسلامی نہیں رہیں، ہماری موت اسلامی نہیں رہی، ہماری پیدائش اسلامی نہیں رہی، اور جتنی چیزیں ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ کوئی چیز ہماری اسلامی نہیں رہی، ہر چیز اسلام کے طریقے سے ہٹ گئی، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔ اور ہم کو ہمارے عالموں نے دھوکہ دے رکھا ہے پھر بھی کہ تم قرآن اور حدیث پر مضبوط ہو، تم اسی طریقے سے چلتے رہو، اور قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ نہ پڑھو، کیونکہ اگر ڈائریکٹ پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، سورہ قمر پارہ نمبر 27، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یہ آیت تقریباً 4 یا 5 بار اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن ہے تمہارے لیے آسان کر دیا، تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی اس سے ہدایت حاصل کرنے والا؟ اور ہم کہہ رہے، اور ہمارے عالم کہہ رہے کہ قرآن کریم اگر ڈائریکٹ پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ عزیز دوستو، اگر ہم بھٹکتے ہیں تو اس آیت کو، یہ جو 4 یا 5 بار جو ہے اسی صورت کے اندر آئی ہے، اس کو ہم قرآن کریم سے نکال دیں تو ہم مان جائیں گے کہ حقیقت میں بھٹک جائیں گے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، تو یقیناً ہم ہرگز نہیں بھٹکیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو مضبوط پکڑو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ہاں عزیز دوستو، آج مجھے خوشی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، تو میں یہ خوشی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہے قرآن کریم۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، وہ کیا کہ جو کتاب بغیر سوچے سمجھے پڑھی جاتی ہے وہ ہے قرآن کریم۔ آج ہم قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں، لیکن ہمیں اس میں کیا حکم اللہ نے کیے، کن چیزوں سے ہم کو روکا، کیا کیا طریقے بتائے، ان چیزوں کا ہمیں قطعاً علم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے صرف طوطے کی طرح سے اس کو رٹا ہے، اور رٹا بھی اچھے تلفظ کے ساتھ نہیں، اس کو ہم صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں پاتے۔ اس لیے عزیز دوستو، اس کو پڑھیں، اس کو مضبوط کریں، اور اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں، اپنی زندگی کو اسلامی طریقے پر ڈھالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے دنیا کے اندر، اس کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم دیکھیں اپنی زندگی کو، اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، کہ ہم کس کے طریقے پر چل رہے، ہماری بیاہ شادی کس کے طریقے پر ہیں، ہمارے کھانے پینے کس کے طریقے پر ہیں، ہمارے مرنے جینے کس کے طریقے پر ہیں، ہماری زندگیاں کس کے طریقے پر گزر رہی ہیں۔ عزیز دوستو، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمارا لباس، ہمارا سر، ہمارا چہرہ، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، وہ سب کے سب غیروں کے طریقے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میری زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے درگزر فرما دے اور معاف فرما دے، اور ہم سب سے اس کو نکال دے، اور جتنی باتیں حق نکلی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔